اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نماز پڑھنے کی مکمل ترکیب بتاتی ہوں، پڑھ کر سناتی ہوں، سمجھاؤں گی بھی ساتھ ساتھ، تو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ میں کس طرح سے آپ کو بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو ہم نے جائے نماز پہ کھڑے ہو کے نیت ماننی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے پڑھنے ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے تکبیر تحریمہ کیا ہے، اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس کے بعد ثنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تعوذ کیا ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم سب کو آتا ہے۔ تعوذ اگر کوئی آپ سے کہے تعوذ تو آپ نے یہی پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے تسمیہ۔ کچھ لوگ، ایک دفعہ ہمارا بھی ٹیسٹ ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم سنائیں، تو ہم نے صرف بسم اللہ پڑھ دی۔ وہاں پہ ہمیں غلطی انہوں نے بتائی کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنائیں تو آپ نے تعوذ پہلے پڑھنا ہے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ تو آپ بھی اس بات کو یاد رکھیے گا کبھی آپ پر ایسا وقت آئے تو۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص۔ آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے، سورہ کافرون آتی ہے، سورہ فلق آتی ہے، سورہ ناس آتی ہے یا سورہ کوثر آتی ہے، جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں ان میں سے آپ نے جو پڑھنی ہو وہ آپ اس کے بعد پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کفوا احد۔ یہاں تک پڑھ کے پھر آپ نے پڑھنی ہے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، کیونکہ اس وقت ہم جائیں گے رکوع میں۔ رکوع میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح رکوع، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پہلے کوشش کریں 7 دفعہ پڑھیں، 7 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 5 دفعہ پڑھیں، 5 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ ہر حال میں آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد قوما میں، رکوع سے جب ہم کھڑا ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قوما، سمع اللہ لمن حمدہ۔ قوما میں کھڑے ہو کے آپ نے یہ پڑھنا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، تحمید۔ جب ہم رکوع سے کھڑے ہو کے قوما میں یہ پڑھ لیتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، تو جب ہم سجدے میں جا رہے ہوتے ہیں تو یہ پڑھنا ہے آپ نے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد پھر آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہوگی اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح، ٹھیک ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ 3 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں۔ 7 یا 5 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، 3 دفعہ ہر حال میں پڑھیں۔ یہ ہماری ہو گئی ہے 1 رکعت پوری۔ دوسری رکعت میں بھی ہم نے یہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں تک ایسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کی نیت ہے 4 فرض ادا کر رہے ہیں یا آپ 4 سنت پڑھ رہے ہیں، اگر آپ 4 سنت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت آپ نے اسی طرح سے ادا کرنی ہے، سنت بتا رہی ہوں فی الحال۔ تو اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے تشہد، یعنی کہ التحیات۔ تو التحیات میں آپ کو پڑھ کر بتاتی ہوں، اس کے بعد فی الحال پہلے جو ہے نا میں آپ کو
سنت پڑھنے کا طریقہ بتاتی ہوں، بعد میں جو ہے میں آپ کو فرضوں کا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لینا ہے ورسولہ، یعنی کہ اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں تو ورسولہ تک پڑھ کر، یعنی کہ آدھا تشہد، آدھا التحیات آپ نے یہاں تک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے سبحانک اللہم سے لے کر سبحان ربی الاعلیٰ تک، اسی طرح سے 2 رکعت آپ نے سنت کی پھر سے ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے جو ہے نا تشہد پڑھنا ہے۔ 2 رکعت آپ کی پورے ہو گئی ہیں، 2 رکعت پھر آپ نے اسی طرح سے پوری کرنی ہے۔ ایک بات اور جو ہے، اشہد اللہ الہ، یہاں آپ پر جب آئیں گے تو آپ اس کے اوپر پڑھیں گے۔ جو ہمارے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی ہوتی ہے وہ اوپر کرنی پڑتی ہے، پتہ بھی ہوگا، جن کو نہیں پتہ وہ بھی سمجھ لیں۔ اشہد اللہ الہ، اللہ کے اوپر آپ نے جو ہے نا اوپر کرنی ہے، الہ کے اوپر آ کر جب آئیں گے تو نیچے گرا دینی، اشہد اللہ، یعنی کہ اللہ ایک ہے اور ہمیشہ ہی ایک رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو میں سنت کا بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود شریف، ٹھیک ہے۔ درود شریف پورا آپ نے یہاں تک پڑھ لینا ہے۔ یہ درود شریف پڑھ لیتی ہوں، میں آپ کو پورا بتا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے نا میں آپ کو فرض کا بتاؤں گی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد آپ نے پہلی جو دائیں طرف ہے اس طرف آپ نے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بائیں جانب اب آپ نے منہ کر کے سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ ہمارے دونوں کندھوں پر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ صرف ہم 4 سنت اس طرح سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ جس طرح ہم 2 رکعت سنت کی پہلے ادا کریں گے، یہاں سے ثنا سے شروع کریں گے، سبحان ربی الاعلیٰ تک آ کر 2 رکعتیں ہماری ادا ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے آدھا تشہد، یہاں سے التحیات سے شروع کریں گے، عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر، اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد ہم نے ثنا بھی پڑھنا ہے، تعوذ بھی پڑھنا ہے، تسمیہ بھی پڑھنی ہے، فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ فرض نمازوں میں چاہے وہ ظہر کی ہوں، عصر کی ہوں، مغرب کی ہوں یا عشاء کی ہوں، 4 نمازیں جو فرض ہیں ان میں جو فرض آتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد دوسری کوئی صورت نہیں پڑھی جاتی، جو مطلب 2 آخری جو رکعت ہوتی ہیں ان میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھنی، تو اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ باقی ساری اسی طرح پڑھنی ہے، صرف فرض نماز جو ہوتی ہیں فاتحہ کے بعد آپ نے کوئی صورت نہیں ملانی، صرف ولا الضالین تک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔